ایک مکان 1,40,40,00,000 میں فروخت ہو گئی، اس پر پھر یوٹیلیٹی بلز ہیں، پراپرٹی ٹیکس ہے، ادا ہوں گے، باقی رقم ورثاء میں تقسیم ہوگی، 2 بیٹے 1 بیٹی۔ آپ ایسا کریں کہ آپ جہاں رہتی ہیں نا وہاں پر ایک کاغذ پر استفتاء لکھیں کہ اس طرح کا واقعہ ہے، اتنے ورثاء ہیں، ان کے کتنے کتنے سہام اور حصے آئیں گے، تو انشاءاللہ آج کل تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے، اور علماء نے بھی علم میراث کے لیے باقاعدہ کمپیوٹر میں فیڈ کیا ہوا ہے، جلدی سے آپ کو فتویٰ دے دیں گے۔ کیونکہ کوئی فتوے کی بات ہو تو میں نہیں دیتا، کیونکہ فتویٰ دینا مفتی کا کام ہوتا ہے۔ یہ سوال جواب جو ہے یہ مسائل ہیں۔ میں نے اپنی جوانی میں چوری ڈکیتی کرتا تھا، اب میں نے توبہ کر لی ہے۔ جب توبہ کر لی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جس نے توبہ کی اس کے گناہ مٹ گئے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ایسے ہو جائے گا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ہاں باقی حقوق العباد ہے کہ کس کس کا مال لوٹا تھا، وہ اگر واپس کر سکتے ہو تو کر دو، ورنہ ان سے معافی مانگو۔ ہمارے ہمسائے میں شیعہ رہتے ہیں، ان کے گھر سے اگر کھانا وانا ہے وہ نہ کھایا کریں، اس لیے یاد رکھو کہ جیسے مثلا 10 محرم کو یہ بڑے بڑے سبیلے لگاتے ہیں، بڑے بڑے دیگیں تقسیم کرتے ہیں، بڑے بڑے حلاوے اور مٹھائیاں بانٹ، یعنی حسین کے قتل ہونے کی خوشی ہے۔ بھئی حسین جس دن شہید ہوئے تو ہمیں تو غم کرنا چاہیے، ہمیں تو روزہ رکھنا چاہیے، یہ تو نہیں کہ الٹا ہمیں خوش کر کے دیگیں تقسیم کریں۔ اس لیے یہ کام غلط ہے۔ اور اسی طرح وہ امام جعفر کے نام پہ جو کونڈے بناتے ہیں، وہ اصل امام جعفر تو اس تاریخ کو شہید ہی نہیں ہوئے، ان کے نام یہ کونڈے کا کیا مطلب؟ وہ حضرت معاویہ کے قتل کی خوشی مناتے ہیں، اس لیے نہ کھایا کریں۔ ہر سال مجھے مدینے کی حاضری نصیب ہو، درود شریف جتنا زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ اتنا زیادہ قرب حاصل ہوگا۔ دوسرے ملک میں ویڈیو کال پر نکاح نہیں ہوگا، نکاح کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دونوں ایک جگہ موجود ہوں، اگر نہ ہوں تو وہ وکیل بنا دے کہ فلاں آدمی میرا وکیل ہے، میری طرف سے ایجاب قبول کرے گا۔ فرض نماز کے بعد افضل ذکر جو ہے، جو حضور نے بی بی فاطمہ کو بتایا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ ہمارے ملک میں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں، گزارش یہ ہے افضل تو یہی ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی دعا کرے، اجتماعی طور پر دعا لگ، لیکن چونکہ ہمارے ملک میں لوگوں کو دعا کرنا بھی تو نہیں آتا نا، اس لیے امام صاحبان تعلیم کے طور پر دعا کراتے ہیں۔ حضرت خضر سے ملاقات کیسے ہو سکے؟ مل گئے، کیا کہنا ہے آپ نے اس کو؟ پہلے یہ بھی بتائیں نا کہ حضرت خضر سے اگر ملاقات ہو جائے کیا کہو گے؟ عجیب بات بھی، پتہ نہیں کہ آپ زندہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں تو ملاقات کر رہے ہو۔ اکثر علماء کا یہ متفق بات ہے کہ حضرت خضر فوت ہو گئے، اگر وہ زندہ ہوتے تو لازماً حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ پاکستان سے آئی ہوں، میں نے عمرہ کیا، مدینے گئے، بیمار ہو گئی، اب مکے آئے ہیں، واپسی بھی عمرہ نہیں کر سکی، کوئی بات نہیں، آپ مجبور تھی، بیمار تھی، الوداعی طواف بھی، الوداعی طواف بھی عورت کو اگر حیض ہو تو معاف ہے، جائیں آپ اپنے گھر۔ کہتے جی میں نے پیسے جمع کیے تھے، لیکن گھر والے کہتے تھے کہ پہلے شادی کرو، اور میں کہتا تھا پہلے عمرہ کروں گا،
پر میں نے ان کی بات نہیں مانی، عمرے پہ آ گئے۔ چلو اب دونوں کی مان لو نا، عمرہ ہو گیا، جا کے شادی بھی کر لو۔ ہماری کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہے، اللہ سے دعا مانگے اور سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ طواف کرتے وقت عورتیں بغیر پردے کے طواف کرتی ہیں، بالکل ناجائز ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ امام جو ہے حرم شریف میں نماز جنازہ میں پیچھے رہتے ہیں، اور مقتدی آگے نہیں، بھائی آگے ان کے دیوار ہے باقاعدہ، جب سترہ موجود ہے تو کھڑے رہے مقتدی۔ کچھ لوگ ہمارے یہاں ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہابی اور دیوبندی کا ذبیحہ حلال نہیں ہے تو نہ کھایا کریں، ہمیں بھیج دیا کریں۔ اللہ نے ان کو محروم کیا ہے تو نہ کھائیں۔ میری امی جلدی بیمار ہو جاتی ہیں، بڑھاپے میں آدمی جلدی بیمار ہوتا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھ کے پیا کریں پانی پہ۔ میرے بچے کا حفظ قرآن پکا کر، بھائی قرآن پکا تب ہوتا ہے جب آدمی پوری محنت کے ساتھ پڑھتا رہے۔ جو لوگ مکے کے اندر رہائشی ہیں، کیا وہ بھی میقات سے داخل ہونے کے بعد عمرہ کریں؟ کوئی ضروری نہیں ان کے لیے، کرنا چاہیں تو میقات سے احرام باندھ لیں۔ اللہ پاک ہمیں بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے۔ اللہ پاک سے دعا کیا کریں، درود شریف زیادہ پڑھیں، استغفار کریں اور سورۃ اخلاص پڑھ کے دعا مانگا کریں۔ عالیہ زبیر انتقال کر گئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ جو بھی فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ ایک نوجوان پہلی مرتبہ عمرے پہ آیا، اس نے کینچی سے تھوڑے بال کٹوائے، اگر ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ گئی، اگر سارے سر کے بال کٹائے ہیں تو پھر دم نہیں ہے۔ قصر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے۔ جو لوگ عمرے کے گروپ لے کے آتے ہیں تو یہ گروپ لیڈر جو ہیں ایئرپورٹ پر ان کے بیگ میں سگریٹ کے ڈبے ڈال دیتے ہیں، بعد میں ان سے لے کے بیچتے ہیں۔ تو جب ان کو اتنا اعتبار ہی نہیں ہے نا، کہ ایئرپورٹ تک اعتبار نہیں کیا نا انہوں نے، اب ڈالا ہے نا، اسی لیے اب جب ڈالیں آپ نکال کے لوگوں کو دے دیں، پھر کبھی نہیں ڈالیں گے۔ اگر میاں بیوی ملے، اس کے بعد ابھی غسل نہیں کیا تھا کہ بیوی کو حیض آ گیا تو غسل کرے، حیض کا غسل بعد میں کرے۔ زائرین کو 5 لیٹر ہی زمزم ملتا ہے، آپ اپنی طرف سے کوئی کوشش کرنا چاہتے ہیں تو کریں، لے جائیں۔ اگر وضو بھاری ہو رہا ہے، چھوٹے پیشاب کا تقاضا ہے تو طواف نہ کریں، پہلے جا کے فارغ ہوں، وضو کر کے پھر آگے طواف کریں۔ واجب الطواف ادا کرتے ہوئے وضو ٹوٹ جائے، پھر وضو کر کے دوبارہ 2 رکعت پڑھیں۔ جن اور شیطان میں کیا فرق ہے؟ شیطان جو ہے وہ جنی ہوتا ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، تو جو اس میں شرارتی اور خبیث ہے وہ شیطان کہلاتا ہے، باقی جن۔ حجر اسود جو ہے یہ جنت سے آیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ حرم میں نمازیوں کے آگے نہ گزرا کریں۔ اگر ہماری جوتی کوئی اٹھا لے حرم شریف میں تو ہم کسی دوسرے کی جوتی اٹھا لیں، بھئی اگر بیوی تمہاری گم ہو جائے پھر کیا کرو گے؟
بالکل نہ اٹھائیں، حرام ہے۔ اس نے غلطی کی ہے، تم بھی غلطی کرنا چاہتے ہو، اپنی جوتی تھیلی میں ڈال کے ساتھ رکھیں۔ میرا نام میاں معظم ہے، میرا بیٹا قرآن یاد کر، اللہ کامیاب کرے۔ نفلی طواف جو کرتے ہیں، اگر وہ نیچے سلوارے اوپر اس نے احرام والی چادر باندھی، جب نقل ہی کرنی ہے تو پھر اصل کا کیا مقابلہ ہے؟ نقلی طواف ہے نا، نفلی نہیں ہے۔ جو لوگ کالا جادو کرتے ہیں اور لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے دور رہیں اور نہ ان کے گھر میں کھانا کھائیں۔ نیت نہیں کی، لیکن ویسے ہم نے چادریں باندھ کے طواف کر دیا، بس اللہ قبول کرے۔ 1 لاکھ نماز کی فضیلت جو ہے مسجد حرام میں، تو پورا مکہ مسجد الحرام ہے نا۔ مسجد الحرام کے حدود جو ہیں وہ باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں، وہاں پتھر بھی لگے ہوئے ہیں، جیسے اگر یہاں سے جائیں تو عرفات کے قریب ہے، ادھر جائیں تو جیرانہ کے قریب ہے، ادھر جائیں تو شمیسی کے قریب ہے، ہر طرف سے علامات موجود ہیں۔ اگر طواف کے 2-3 چکر لگائے لیکن وضو ٹوٹ گیا، دوبارہ وضو کر کے دوبارہ شروع کریں، وہ 2-3 چکر نہیں شمار ہوں گے۔ خانہ کعبے کے چکر جو ہے طواف کے 7 چکر ہیں، باقی پاک ہونے کی بات ہے، وہ توبہ سے پاک ہوگا۔ طواف تو مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، لیکن ایمان نہیں تھا۔ میری اولاد نیک، اللہ سب کی اولادوں کو نیک بنائے۔ ایک بندہ حلفن کہتا ہے کہ میں نے فلاں بندے کو چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو گواہ ایک ہے، ایک گواہ کے بعد 2 گواہ ہونے ضروری ہیں۔ شہیدین من رجالکم، سجدے کی حالت میں بازو اوپر رکھنے چاہیے، نیچے نہ بچھائیں۔ میرے ایام کے 5 دن جو ہے وہ تو پکے ہوتے ہیں، لیکن اب 12 دن گزر گئے ہیں، پھر بھی مجھے پیشاب سے خون آتا نظر آتا ہے۔ یہ حیض نہیں ہے، یہ بیماری ہے، استحاضہ ہے۔ پڑھتی رہے، نماز بھی، طواف بھی، سب کچھ۔ میری بیوی میرے بھائیوں کے کپڑے دھو سکتی ہے اگر آپ اس کو دیں تو، ورنہ نہیں۔ آپ لا کے دے دی، میرے بھائیوں کے کپڑے دھو دو۔ ہندوستان میں سوچی سمجھی سازش کے تابع مسلمان لڑکیوں کو مرتد کیا جا رہا ہے۔ اللہ تمام مسلمان لڑکیوں کی حفاظت فرمائے اور ان ظالمین پہ اللہ اپنا قہر نازل کرے۔ شوہر پر بیوی کا حق زیادہ ہے یا بہن کا بیوی کا؟ طواف کے بعد 2 رکعت جو ہیں وہ نفل نہیں، واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرمائے، سب کی اولادوں کو اچھا بنائے۔ 50 چکر والی روایت پر میں نے نہیں پڑھی، کہتے ہیں کہ ہے کہ 50 چکر سے آدمی کے گناہ ہمارا تو ایمان ہے کہ ایک طواف سے ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کہتے جی کہ امام کعبہ جو ہیں وہ کعبہ شریف سے اتنا دور کھڑے ہوتے ہیں، قریب اگر کھڑے ہونا جی تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے، پھر جنازہ کہاں پڑھیں، پھر اس کے لیے دور جائیں، اس لیے وہ نماز ہو جاتی ہے، کوئی فکر نہ کرے۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے محمد رمضان کا بچہ 4 سال کا بیمار، اللہ شفا دے۔ میرا نام وسیم ہے،
ذہنی اور جسمانی بیماری مبتلا ہوں، اللہ شفا دے۔ میں انڈیا سے ہوں، آپ سے خاص ملاقات کرنی ہے، تو آپ آ جائیں، مجھے خاص ملاقات کر لیں۔ حرم میں کام کرتا ہوں اور نماز کے وقت دو چار بندے ادھر دو چار ادھر، اور ہم جرول کی طرف کام کرتے ہیں، 10-15 بندے ہوتے ہیں، دور دور تک صفیں نظر نہیں آتی، پھر اپنی علیحدہ نماز پڑھو، صف نظر نہ آئے تو نماز نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ جو ہے مدرسے میں ہاں مدرسے میں دینا بہتر ہے۔ مکہ میں جو لنگر تقسیم ہوتے ہیں، اگر آپ مستحق ہیں تو لے لیا کریں، نہیں ہے تو سب سے وہ پوچھ کے تو نہیں دیں گے، وہ سب کو دے دی جائیں گے جو بھی آئے گا۔ ظہر اور عصر کی نماز اگر پڑھی جائے حنفی مسلک میں، امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو صالح بنائے اور دین کا کام لے۔ مولانا پیر سید انور شاہ صاحب بخاری، خطیب جامع شاہی مسجد دیپال پور، فوت ہوئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بچیوں کے لیے اچھے رشتے آئیں تو 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کریں۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے آیا، اگر آپ نے وہاں سے نیت کی تھی تو اب وہ آپ کو ہوٹل میں آ کے کیوں کھول دیا؟ دم پڑ گئی۔ نیت نہیں کی تھی، ویسے چادریں باندھی تھی، پھر دم نہیں ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی اللہ حفاظت کریں۔ بھائی حرم کی ابتدا میں اگر صفیں نظر آئیں تو نماز ہو جائے گی، چاہے کتنا دور ہو، صفیں نظر نہ آئیں تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز میں یعنی جیسے فرض نماز عشاء ہے، اگر اس میں عورت آگے ہو یا بائیں کھڑی ہو، حنفی مسلک میں نماز نہیں ہوتی۔ کوشش کریں کہ وہ محاذات میں نہ آئیں۔ بتا دیا ہے کہ 2 رکعت واجب ہے۔ اگر کوئی مسلمان دوسری شادی کرنا چاہے تو پہلی بیوی سے اجازت لینا، شریعت میں کوئی ضرورت نہیں، قانون جانے تم جانو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح أولادنا وأولاد المسلمين۔ اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين۔ اللهم اصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك۔ اللهم لا تجعلنا مصغة للمازغين، لا تجعلنا عقدة للآكلين، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ یا اللہ تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما، تمام آنے والوں کا حج عمرہ زیارت منظور فرما، تمام آنے والوں کی دعائیں منظور فرما، سب کے دامن اپنی رحمتوں سے بھر دے، کسی کو اپنے دروازے سے خالی نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔